دوستو السلام علیکم۔ ملکہ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو۔ یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ آتش پرست ہے۔ اس کے پاس کثیر فوج ہے۔ وہ عالی شان محل میں رہتی ہے۔ خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ نے ملکہ سبا کے نام ایک رقعہ لکھا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو۔ پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا، ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سلیمان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کمزور تو نہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا ہے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفہ طائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے طائف کو قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے طائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس دولت و حشمت کی کمی نہیں ہے۔ خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچایا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں،
ایسا ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نیچے فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا، یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ دیکھ کر دانگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان پر ایمان لے آئی اور آپ سے نکاح کر لیا۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو سننے کو ملیں۔ بہت شکریہ۔